بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم مدینہ منورہ کے ایک اور تاریخی اور اسلامی تاریخ سے منسوب مقام میں میں آپ کو اس کے بارے میں بیان بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھتے بھی رہیں۔ یہ جگہ ایک باغ ہے، یہاں پر ایک کنواں ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، بئر الفقیر کہتے ہیں۔ بئر الفقیر یہ اس کا نام ہے، اور یہاں اس کا تعارف لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو کروا دوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ یہاں پر کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کے سرسبز علاقوں میں سے ایک جگہ تھی یہ، اور قبل از اسلام سے تعلق ہے اس کا، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہے، کیونکہ جلیل القدر صحابی اور محب اہل بیت صحابی جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ یہاں پر کام کیا کرتے تھے، پودے وغیرہ درخت لگاتے تھے، اور جو معروف بات ہے اس کی، وہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر درخت لگائے، کیونکہ حضرت سلمان جو تھے وہ ظاہراً غلامی میں تھے، اور شرط رکھی گئی تھی کہ اگر ایک سال میں یہ درخت بڑے ہو جائیں تو ہم جو ہے وہ سلمان کو آزاد کر دیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے گویا یہ درخت لگائے، اور اس کے بعد اگلے ہی سال، ایک سال میں وہ درخت بڑے ہو گئے اور انہوں نے پھل اٹھا لیے، اور حضرت سلمان فارسی کو گویا آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہیں پر وہ باغ ہوا کرتا تھا، اور ابھی سعودی گورنمنٹ نے کچھ عرصے سے یہ جو ہیریٹیج ہے، آثار ہیں اللہ کے نبی کی تاریخ سے مربوط، تو ان کی طرف تھوڑی توجہ کی ہے، اور یہاں پر زائرین کے آنے کے لیے اور ان مقامات کو دیکھنے کے لیے نسبتاً جو ہے چیزوں کو بہتر بنایا ہے۔ تو یہ تعارف تھا اس باغ کا جو تمام ہوا، اور ہم یہاں سے اب واپس جا رہے ہیں۔ اگلی ہماری منزل ظاہراً ایک اور عظیم اور معروف ترین مقامات میں سے ایک مسجد قباء ہے، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جو اللہ کے نبی نے تعمیر فرمائی تھی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو پہلی مسجد اسلام کی تاریخ کی ہے، مسجد قباء، انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔